الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم سورہ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں. آسان قرآن ہمارا جو یہ کلاس ہے، ہماری اس کلاس میں اللہ کی توفیق، اللہ کی عنایت سے ایک اور کلاس کے ساتھ ہم شامل ہوئے ہیں، اور ہم سورہ البقرہ کی جو موضوعات کی تقسیم ہے اس کے دوسرے حصے میں ہیں. دوسرے حصے کے 90 رکوع کا آج مطالعہ کریں گے انشاءاللہ عزیز. مجموعی طور پر 13ویں رکوع کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ آیت نمبر 104 تا 112 ہے. تھوڑا سا سابقہ اگر تھوڑا سا ریوائز کر لیں، مطلب چیدہ چیدہ باتیں، کہ آخری جو بات جو ہمیں سمجھنی ہے موٹی موٹی، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جو ہے یہود، اور خاص طور پر یہود میں سے جو منافقین بنے، ایمان ظاہری لے آئے، ان کے بہت سارے معاملات جو ہے ایسے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ صحابہ کرام کے لیے بھی مشکلات پیدا کرنے لگے. یہود کا تو براہ راست انکار، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول ہی نہیں کر رہے تھے. وجہ یہ بتا رہے تھے کہ ہمارا سلسلہ نبوت کا سلسلہ تو ہماری طرف آنا تھا، یہاں کیسے آ گیا. ایون کہ جبریل امین پر بھی بہت ساری باتیں انہوں نے کی، کہ یہ اصل میں جبریل امین کی خرابی ہے، نعوذ باللہ، کہ وہ جو ہے وہی غلط جگہ لے گئے، آنا ہماری طرف تھا. تو بہرحال اس کے بعد اب جو باتیں آ رہی ہیں وہ ایک طرح سے فتنہ انگیزی. اب ظاہری طور پر ایمان لے آئے جو یہود میں سے، جن کو عام طور پر قرآن نے ڈکلیئر کیا منافقین، لیکن ان کو اہل ایمان میں ہی شمار کرتے ہوئے ان سے خطاب کیا گیا. تو ان کی فتنہ انگیزیاں، اور وہ فتنہ انگیزیاں کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشکلات، مطلب ان کی عزت کو گھٹانے والے معاملات، ایسے بھی معاملات کیے، اور ساتھ ساتھ صحابہ اکرام کے دل کو خراب کرنے کے معاملات بھی کیے. اس دین کو یا قرآن کو جو پریزنٹ ہو رہا تھا اس میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. تو آج وہ ایک فتنہ جو وہ کھڑا کر رہے تھے اس کا ذکر آئے گا. اس کے بعد اگلی بات جو انہوں نے کی انشاءاللہ اس پہ تبصرہ بھی ہوگا. تو ہم شروع کرتے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں. پچھلے سبق کا تسلسل ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنو، یہ وہ جملہ ہے جو قرآن کریم میں 89 مرتبہ آیا ہے، اور 88 مرتبہ یہ جملے کے شروع میں آیا ہے، اور ایک مرتبہ جو مشہور آیت ہے ان اللہ و ملائکۃ یصلون جو آیت ہے ہماری سورہ الاحزاب کی، اس میں وہ درمیان میں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنو. تو یا ایہا یہ لفظ ہے پہلا، اس کو ہی ہم سمجھ لیں. پہلے بھی اس پہ بات ہوئی ہے. یا کے معنی ہوتے ہیں اے، جیسے کہ، اور یا ایہا کے معنی بھی اے، ایہا کے معنی بھی اے ہوتے ہیں. اچھا، یا اگر آتا ہے جیسے کہ یا آدم، یا موسیٰ، یا نوح، یہ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں. اسی طرح ایہا کے بھی ہمیں ملتے ہیں، ایہا النبی، ایہا الانسان، یا ایہا الذین، جیسے یہاں پر ہے. تو اگر اس میں ہم فرق دیکھیں گے، یا کے بعد جو ہے سمپل وہ نام آ رہا ہے، لیکن یہاں پر ال جو ہے داخل ہو رہا ہے. یہ ال کی وجہ سے ایہا استعمال ہوتا ہے عام طور پر. اچھا، کبھی کبھار یہ دونوں اکٹھے آ جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے خاص طور پر مخاطب کرتے ہوئے دونوں کا ہی استعمال ہوتا ہے. عربی کا یہ اسلوب ہے، قرآن کریم میں یہ بارہا میں ملے گا. جیسے کہ میں نے بتایا یا ایھا الذین آمنو 89 مرتبہ اسی طرح آیا ہے. یا ایھا الذین، الذین، الذین ہم جانتے ہیں کہ وہ جو، اس طرح ترجمہ کرتا ہے جمع کے طور پر، یعنی کہ وہ لوگ جو، یوں ترجمہ کریں گے. آمنو ایمان لائے. میں پھر یہ دوہرا دوں، آمنو فعل کا صیغہ ہے، ایمان لانا ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ مومنون کہہ کر پکارا گیا ہو، ایسا یہ اس کا مطلب ہے وہ لوگ جو ایمان لائے. اب یہاں پہ تھوڑا سا صحابہ اکرام کے بارے میں سوچئے گا، اور آج کے دور میں اپنے آپ کو اس پہ رکھ کے سوچئے گا کہ ہم جو ہے پیدائشی مسلمان ہیں، اور صحابہ اکرام کے ساتھ معاملہ یہ نہیں تھا. ان کے یہاں ایک روایات تھی، ایک کہہ لیں کہ ایک دین، ایک مذہب کے طور پر مشرکین کا جو وہ طریقہ کار تھا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیش کردہ مذہب کا ایک بگڑی ہوئی شکل تھی. اس میں وہ موجود تھے. ممکن نہ تھا کہ مطلب اپنی روایات کو توڑ کر ایک نئی چیز کی طرف
سڈنلی کوئی چیز ایسی پریزنٹ ہو جائے، آج کے دور میں بھی اگر تصور کریں ہمیں بہت مشکل معاملہ ہوگا کہ ہم اپنے دین سے ہٹ کر اپنی سوچ و فکر کو کھولتے ہوئے اس دین کی طرف جائیں جو سچ اور حق ہے۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور انہوں نے اس مرحلے میں بڑی خوبی سے اپنے آپ کو شفٹ کیا اور تکالیف برداشت کر کے اس دین کو قبول کیا۔ تو یہ ایو الذین آمنو، ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی خطاب کیا۔ اب کہا کیا جا رہا ہے، ہوا کیا تھا فتنہ؟ بظاہر یہ ہوتا ہے کہ مطلب یہاں پہ دیکھیں اب سورہ البقرہ جیسے اشاروں میں بات ہو رہی ہے، پیچھے کچھ معاملات ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، ایمان لائے لوگ، کچھ وہ بھی تھے جو کہ منافقین تھے، اور ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشکلات کریں، فتنے کھڑے کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطاب دیتے تھے، کوئی بات کرتے تھے، تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی یا ٹھیک سے سنا نہیں، خاص طور پہ ٹھیک سے سنا نہیں کا مفہوم یہاں پیدا ہو رہا ہے کہ وہ کہتے تھے اے اللہ کے رسول ذرا پھر سے کہیے گا، مطلب اس کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں نا انگلش میں ایکسکیوز می، معاف کیجئے گا، پھر سے دہرائیے گا، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ عربی میں اس کے لیے رائنا ہوتا ہے، رائنا مطلب رعایت کیجئے، مطلب توجہ چاہتے ہوئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے الفاظ ہیں، لیکن وہ کیا کرتے تھے، اس لفظ کو بدل کر، جو ان کی نفسیات ہے پہلے ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ کیا کرتے آئے ہیں، تو بدل کر کچھ مشکل کر دیتے تھے اور اس کا کچھ غلط مطلب نکلتا تھا۔ تو بہرحال ہم لفظ کی تفصیل میں جائیں گے۔ تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ لفظ ہی بدل دو کہ یہ فتنہ ہی نہ کھڑا ہو۔ تو کیا کہا جا رہا ہے، لا تقولو، لا کے معنی ہوتے ہیں نہیں، اور یہ منع کرنے کے طور پر آتا ہے، تو مت سے ترجمہ کرتے ہیں تقولو۔ اب دیکھیں نون یہاں پر گر گیا ہے، ورنہ تقولو نہ ہوتا، لا تقولو تم، یہ حکم کا صیغہ ہو گیا، مطلب منع کرنے کا صیغہ ہو گیا۔ لا تقولو تم سب کہو، مت تم سب کہو یا نہیں تم سب کہو، راعینا، اچھا رائنا ایک لفظ ہے، ہماری رعایت کیجیے، اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ عام طور پر اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو یوں گا رعایت فرمائیے، مطلب کہنا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں ذرا ہمیں یہ بات سمجھ لینے دیجیے، یعنی کہ مہلت دیجیے، وقت دیجیے یا ریپیٹ کیجیے، اس طرح کے طور پر ہے۔ لیکن وہ کیا کرتے تھے، راعینا تھوڑا سا کھینچ کے، زیر کو کھینچ کے یا کی آواز لے آتے تھے، جس کا مطلب مختلف ہو جاتا تھا۔ عام طور پہ جو مطلب بتائے جاتے ہیں ہمارے چروائے، اچھا چرواہا اس کو کہتے ہیں، بیسیکلی یہ تمثیل ہے لیڈرشپ کی، وہ اس چیز کو بھی ڈریگ کرتے ہوئے، عربوں میں چرواہا اسے کہتے تھے جو ریوڑ کو لے کے چلتا ہے نا، ہمارے یہاں بھی یہی ہے۔ عیسائیت میں تو خیر یہ بری چیز نہیں ہوتی تھی کیونکہ لیڈر کے لیے تمثیل بتائی جا رہی ہوتی تھی، لیکن ظاہر ہے عربوں میں یہ اس کو ایک کمتر چیز کے لیے سمجھا جاتا تھا۔ ایک اور بھی معنی نکلتے ہیں، خیر مقصد یہ ہے کہ راعی نہ کہہ کر وہ بات کو پلٹتے تھے، پھر جب ان کو توجہ دلائی جاتی تھی تم کیا کہہ رہے ہو، وہ کہتے تھے میں نے تو راعی نہ کہا ہے، آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو ہی بدل دیا کہ یہ جو کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں نا، فتنہ پیدا کر رہے ہیں، اس کو بدل دو۔ کیا کہا، وقولو، اور تم سب کہو۔ اب یہ وہاں منع کیا گیا یا حکم دیا جا رہا، اور تم سب کہو۔ قال یقولو، ہم جانتے ہیں کہ کہنے کے معنوں میں آتا ہے، جمع کا صیغہ، تم سب کہو، انظرنا، اب یہ لفظ جو ہے انظرنا، یہ نہ جو آ رہا ہے ہم یا ہمارے لیے، تو انظرنا کا بھی ترجمہ تقریباً یہی ہوتا ہے، لیکن تھوڑے سے مفہوم میں فرق ہے، بس ہماری طرف توجہ فرمائیے، وہاں رعایت فرمائیے، توجہ فرمائیے، وجہ وہی تھی، یا ذرا ہمیں سمجھ لینے دیجئے، یا دوبارہ دہرائیے، اس طرح کا معنی بنتا ہے۔ ہو یہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کوئی بات ہو رہی ہوتی تھی، وہ بلا وجہ بار بار سوالات پوچھتے تھے اور بہت ساری چیزیں کھینچتے تھے، اس لیے کہ ان کو کسی طرح سے مشکل میں ڈال دیں۔ تو مزید کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انظرنا کے بعد واسمعو، بہتر یہی ہے غور سے سن لیا کرو، پوچھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا یہ جو فتنہ انگیزی کر رہے ہیں نا، اصل میں تو انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ واہ کے معنی اور لامز لی آتا ہے کے لیے کے معنوں میں، الکافرین جمع ہے کافر کا، تو کافرین کافروں کے لیے عذاب، عذاب ہے، علیم دردناک، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا المناک، یہ وہی لفظ ہے علیم۔ اور علیم اگر اس شکل میں آتا ہے اس کا مطلب مستقل یا دوام کے ساتھ، کوئی چیز ایسی ہے جو مستقل ہو،
تو علیم دردناک عذاب میں رہیں گے۔ ماں، ماں کے معنی بہت سارے ہوتے ہیں، سمپلی یہاں پر نہیں سے ہم ترجمہ کرتے ہیں، نہیں، یودو، اچھا ود، الودود اللہ کی ایک صفت ہے، محبت، چاہنا، اس طرح کے معنی ہوتے ہیں۔ یودو وہ چاہتے ہیں، الذین وہ کون ہے، الذین وہ لوگ جو کفرو جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، من معنی سے اہل، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں اہل، الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولا اور نہ، المشرکین سب مشرکوں میں سے، وہ نہیں چاہتے اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، ان یہ کہ ینزلہ نازل کی جائے، علیکم علی مانے پر، کم مانے تم پر، من خیر، خیر یعنی کہ کوئی بلائی، خیر کوئی بلائی یا بلائی میں سے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، یہاں پہ کم کا ترجمہ تمہارے، من مانے سے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ پھر اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں در حقیقت یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر نازل ہو، کوئی خیر آئے، وہ تو بس یہ فتنہ انگیزی کے معاملات کر رہے ہیں۔ اور ان کا جو وہ سوال تھا نا، در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جیلسی تھی کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کلیئر کیا، واللہ اور اللہ، یختص، ہم کہتے ہیں نا خاص، یہ وہی لفظ ہے، یختص خاص کر لیتا ہے، بے رحمت ہی اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء وہ چاہتا ہے، یعنی کہ وہ جس کے لیے چاہتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کو اپنی رحمت عطا کر دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم۔ اچھا یہ آپ دیکھیں سٹیٹمنٹس، جب کوئی اس طرح کی بات آتی ہے نا تو ایک بادشاہوں والا کلام ہے، یہ فضل دینے والا کون ہے؟ واللہ، اور اللہ ہے، ذو الفضل العظیم، بڑے فضل، اور فضل عظیم کے معنی بڑے، بڑے فضل والا ہے۔ اصل میں رحمت اور فضل جو ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب جو آیت آ رہی ہے عام طور پر اس میں بہت سارے آراء ہیں اور ایک کنفیوژن ہے، کانفلکٹ ہے، ایک اختلاف ہے، علماء میں بہت ساری بحث ہے، ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، سمپلی ہم اس پیرائے میں جن آیات کے جو بیان ہو رہا ہے، اور مزے کی بات یہ کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اس بات کو منع بھی کر رہے ہیں، لیکن بہرحال ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس آیت میں ہم مطلب یہاں پر اس آیت کی جو پلیسمنٹ ہے وہ کیا بتا رہی ہے ہمیں، ما ننسخ، ماں کے معنی جو، ننسخ، اچھا ماں یہ جو آ رہا ہے وہ ایک شرط کے طور پر آ رہا ہے، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں ساکن ہے، ماں ننسخ جو منسوخ کر دیے یا کر دیتے ہیں یا منسوخ کرتے ہیں، یوں ترجمہ کر لیں، من آیاتن آیات میں سے، ننسخ اس لفظ کو دیکھ لیتے ہیں، اس کا بریک اپ ہے، نون ہم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اچھا نسخ کے معنی نون سین خا جو ہے اس کا مادہ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں مٹا دینا، ہٹا دینا، اور ایک معنی اس کے یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی جگہ کوئی دوسری چیز لگا دینا، یعنی کہ پرانے کو ہٹا کر نیا لگا دینا، یہ بھی معنی ہوتا ہے اس کا۔ یہ اس کا معنی جیسے کہ ینسخو ہم کہیں گے تو وہ مٹاتا ہے، ہٹاتا ہے، وہ مٹائے گا، ہٹائے گا، اور اسی طرح ننسخو ہم مٹاتے ہیں، ہم ہٹاتے ہیں، ہم مٹائیں گے۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے مستقبل میں، لیکن ماں کے لگنے کی وجہ سے ہم مٹاتے ہیں، تو اس طرح ہم ترجمہ کرتے ہیں، جو ہم منسوخ کرتے ہیں، ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، من آیاتن کوئی آیت، تو جو ہم مٹاتے ہیں یا مٹا دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں کوئی آیت، او نن سے ہا، او کے معنی ہوتے ہیں یا، نن سے ہا کہتے ہیں بھولنے کو، او نن سے ہا، اس لفظ کی بھی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی اسی طرح بریک اپ ہے، نون کے معنی ہم، نس، یا یہاں پہ یا جو ہے گر گیا ہے، ہا نون سین یا جو ہے اس کا مادہ ہے، اگر اس کا بھی ترجمہ کرے تو انسا ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس نے بلا دیا، یونسی وہ بلاتا ہے، بلائے گا، تو اس کا مطلب کیا ہوا، بلا دیتا ہے۔ اب یہاں پہ ننسی جو لفظ آیا ہے، ہم بلاتے ہیں، ہم بلائیں گے، عام طور پر یہود کا جو ایک شکایت کہہ لیں کہ قرآن کریم اگر اللہ کا کلام ہے، مطلب ایک آبجیکشن تھا، ان کا اعتراض تھا کہ اللہ کا کلام ہے تو ہماری کتاب کے بارے میں بھی آپ کا خیال یہی ہے کہ یہ اللہ کا ہی کلام ہے، وہ نبی اللہ کی طرف سے آئے تھے،
تو جو احکامات، جو شریعت، جو چیزیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہمارے اوپر، تو اب جو ہے تبدیلی قرآن یہ اس کی کر رہا ہے، تو یہ کیوں ہے؟ اللہ کیسے اپنی کسی بات کو منسوخ کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں یہاں پر کہ ہم منسوخ کر دیتے. اچھا، کچھ معاملات ایسے تھے کہ بنی اسرائیل میں، وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ حضرت مطلب یعقوب علیہ السلام، جو اسرائیل ان کا دوسرا نام ہے، انہوں نے کچھ چیزیں اپنے اوپر منع کر دی تھی، مطلب نہیں کھاتے تھے، نہیں پیتے تھے. تو بنی اسرائیل نے آگے چل کر ان کو حرام کی کیٹیگری میں ڈال دیا کہ یہ ہمارے لیے بھی حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جاری کیا کہ ٹھیک ہے، حرام سمجھتے ہو کر لو، اور ان کو انہوں نے شریعت بنا لیا. تو کچھ چیزیں ایسی تھی جو کہ وہ ظاہر ہے بہت ساری چیزوں پہ عمل نہیں کرتے تھے، وہ بھول جاتے تھے کہ یہ بھی کوئی شریعت ہے. تو در حقیقت اللہ اس کو اپنی طرف منسوخ کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ جو تبدیلی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو کہ اللہ شریعت دیتا ہے اور اس کو بدل سکتا ہے، اور جو کچھ بھلا دیتا ہے وہ اللہ ہی بھلا دیتا ہے. اس کی وجہ کیا؟ کہ جو کچھ ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا اس کی جگہ کچھ اور لے آتے ہیں یا ہم بلا دیتے ہیں. ناتی، ناتی، تو ناتی، آتی کا مطلب ہوتا ہے آنا. ناتی ہم لے آتے ہیں. اچھا، بی آ گیا نا اس کے آگے، انشاءاللہ اس کو بھی سمجھیں گے ہم. تو اس کا مطلب ہوتا ہے آنے سے لانا، یوں ترجمہ ہو جاتا ہے. تو اس کی جگہ ہم لے آتے ہیں بخیر، بہتر، منہا، اس سے، او مثلہا، یا اس جیسی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی چیز ختم کر دی اور وہ ختم ہو گئی، نہیں. اب اس پہ تھوڑا سا اگر سمجھے کہ انسان جو ہے گریجولی ظاہر ہے سمجھ کے اعتبار سے بڑا ہوتا گیا. ابتدا میں اس کی سمجھ بچوں والی تھی، اور جب بنی اسرائیل میں جو معاملات تھے، ظاہر ہے ہم 5ویں جماعت کے بچے کو 10ویں جماعت فوراً نہیں پڑھا سکتے، آہستہ آہستہ گریجولی اپ گریڈ ہوتے ہیں. اسی طرح شریعت بھی آہستہ آہستہ آتی گئی. اب دیکھیں آدم علیہ السلام کی اولاد میں بہن بھائیوں کا نکاح ہو جاتا تھا، وہ کراس میں ہو جاتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی یہ دیکھا ہے ہم نے کہ دو بہنوں کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں دو بہنیں تھیں، تو دو بہنوں کا نکاح بھی مطلب ایک ہی شخص کے ساتھ ہو سکتا ہے. اس وقت کی شریعت میں اس کو جائز قرار دے دیا گیا، لیکن بعد میں اس میں تبدیلی کی گئی. اس طرح کی جو شریعتیں ہیں وہ تبدیلی کے ساتھ ہوتے ہیں. اور خود قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ شراب پہلے دن سے حرام تھا، لیکن ابتدا میں یہ حکم نہیں دیا گیا. ایک شریعت دی گئی قرآن میں کہ شراب جو ہے اس کے نقصانات زیادہ ہیں، فائدے کم ہیں. پھر نماز کے قریب مت جاؤ، پھر حتمی حکم آ گیا کہ یہ شراب جو ہے حرام ہے، اس کو منع کر دیا گیا. تو تدریجن کسی چیز کا حکم دینا، اس کو کہتے ہیں ننسخ. تو اسی طرح بنی اسرائیل کا جو اعتراض تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بدل دی ہے شریعت، تو اب کیا جواب آ رہا ہے؟ عالم، آ کے معنی ہوتے کیا؟ لم نہیں، تعلم، جانتا تو، یعنی کہ ایک سے مخاطب ہے. کیا تو نہیں جانتا؟ ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. یہ ہماری جو بحثیں ہوتی ہیں نا، اس کے لیے بہترین جواب ہے. ساری بحثوں کو ایک طرف کر دیں. کیا ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی شریعت دے رہا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ وہ اپنی شریعت منسوخ کر دے تو ہم کیا کر لیں گے؟ یہ ہمارے کرنے کی بحث ہی نہیں ہے. اللہ شریعت دے رہا ہے، اس کو تبدیل بھی کر رہا ہے، اس کو منسوخ بھی کر رہا ہے، یہ اس کی جگہ بہتر ہی دے گا. بہرحال پھر آگے مزید، علم تعلم، کیا نہیں تو جانتا؟ ان اللہ، کے بے شک اللہ، لہ الملک السماوات والارض، لہ الملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت، السماوات آسمانوں، والارض اور زمینوں کی. دیکھیں پھر وہ اسٹیٹمنٹ، ایک بادشاہوں کے انداز سے کلام، کہ جو کچھ بھی ہے آخر یہ اللہ کسی قانون کے تحت نہیں ہے، قوانین اللہ کے تحت ہیں. ہم لوگوں کے لیے قوانین ہے، اللہ کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. اللہ بادشاہ ہے، وہ چاہے، اس کا کلام ہے، وہ جس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ ہمیں مکالمے کی سطح پہ آ کے ہم سے بات کر رہا ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے. وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ. اب یہ وہ جو شبہات ان کے ذہن میں صحابہ کرام کے انہوں نے پیدا کر دیے نا، بہت سارے سوالات پوچھنے لگے، کنفیوژن پیدا ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ ایک بات بتا رہے ہیں ان کو
کہ در حقیقت کنفیوز نہ ہو، تمہارے لیے مددگار کون ہے؟ وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر، من سے ولی دوست یا مددگار، ولا نصیر مدد کرنے والا۔ اچھا، یہ اگر اس کو سمپل کریں، اللہ ہی ہے تمہارا دوست اور اللہ ہی ہے تمہارا مددگار، یہ سر ریورس میں بات ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے صرف کا ایک مفہوم پیدا، صرف اللہ ہی تمہارا دوست ہے اور صرف اللہ ہی تمہارا مددگار ہے۔ ام ام بھی ویسے یا کے معنوں میں بھی آتا ہے، لیکن یہ سوال کے طور پر بھی آتا ہے، جب دو باتیں ایک طرح ہو جاتی ہیں تو اس طرح سوال کے طور پر بھی آتا ہے۔ ام کے معنی کیا بھی ہوتے ہیں۔ تریدون، تا کے معنی تم، واو نون جمع کے لیے، درمیان میں ریدو، رادا یا ریدو یہ لفظ آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چاہنا۔ ان کے، تسالو، تم سب سوال کرو، سوال ہے نا، سین حمزہ لام، سوال، تم سب سوال کرو، رسولکم، کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسا کہ، سئیلا موسیٰ پوچھے گئے موسیٰ یا سوال کیے گئے موسیٰ۔ اچھا، یہ سئیلا اگر یہ سمپل مطلب فارم میں آ جائے، ایکٹیو وائز میں آ جائے تو سآلا، جیسے کہ فعلا کے وزن میں، اس نے پوچھا۔ اچھا، یہ اگر یوں آ جائے سئیلا تو فعیلا کے وزن پہ آتا ہے، اس کا مطلب وہ پوچھا گیا ایک کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی بہت سارے اس طرح سوالات ہوئے، اللہ تعالیٰ میں منع کر رہے ہیں کہ اس طرح کے بے تکے سوالات مت پوچھو، جیسا کہ انہوں نے اپنے نبی سے سوالات پوچھے تھے۔ بیسیکلی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کے سوالات کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ وہ یہ ہوتا تھا اصل میں، اب وہ منافقین جو ہے نا، یہود سے آئے ہیں نا، تو ان کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے، انہی کو ہی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ فضول کے سوالات مت پوچھو۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں عمل نہیں کرنا، کوئی راہ نکال لیں، تو اس طرح کے سوالات کرنا، سیدھے سوالوں سے کوئی منع نہیں ہے، لیکن ایسے سوالات جو بلا وجہ کے ہوں۔ من قبل، اس سے قبل، ومئی، اور جو، یتبدل الکفر، جو بدل لے کفر کو، بالایمانی، ایمان کے بدلے، یعنی کہ ایمان کے ساتھ کفر کو بدلے۔ اب یہ خطاب جرنل ہے، لیکن کہا کس سے جا رہا ہے؟ جو یہ چیز دل میں رکھتے ہیں، در حقیقت وہ کیا کر رہے ہیں؟ کفر کو اختیار کر رہے ہیں ایمان کے بدلے میں۔ فقط ضل سواء السبیل، دل گمراہ، پس تحقیق، یا تو تحقیق وہ بھٹک گیا، سواء السبیل، سوا کہتے ہیں سیدھا، سبیل راستہ، سیدھے راستے سے وہ بھٹک گیا۔ در حقیقت یہ کام جو ہے نا، بھٹکنے والے ہیں، جو کہ کفر کے راستے پہ چلنا ہے، دو کہ اپنے ایمان کو داؤ پہ لگانا ہے۔ ودّا، وہ چاہتے ہیں، کثیر من اہل الکتاب، کثیر اکثر، اکثریت یا بہت، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لو، اچھا لو اگر کے معنوں میں بھی آتا ہے اور کاش کے معنوں میں بھی آتا ہے، کاش، یردونکم، ان کا مقصد یہ ہے، وہ چاہتے یہ ہیں کہ تمہیں لوٹا دیں، ردہ یا ردو، یردو لوٹا دینا، واؤن جمع کے لیے، کم تمہیں، لو یردونکم، کاش وہ سب لوٹا دے تمہیں، ان کی خواہش ہے، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفرا، کفر کی حالت میں، یعنی کہ وہ جو کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں، اصل میں ان کا مقصد یہ ہے، کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ لوگ ایمان لے آئے، ہم مطلب وہ لے آئے، اب ان کو بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں، کفر کی طرف پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور وجہ کیا تھی؟ حسدن، حسد کی وجہ سے، من عند انفسہم، ان کے دل کے اندر جو حسد تھی، وہ حسد کیا تھی؟ کہ نبی ہم میں سے کیوں نہیں آیا، ان کی طرف کیسے چلا آیا، تو وہ حسد تھی، من عند انفسہم، من بعد، اس کے بعد، ما تبینہ، کہ واضح ہوا، لہم الحق، لہم الحق، ان پر یہ حق، کیا مطلب ہے؟ کہ اب وہ کوئی انکار کی وجہ ہی نہیں بچی، وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، اب یہ جو ہے نا ہیلے بہانے کر رہے ہیں، یہ فتنے کھڑے کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ یہ کام کر رہے ہیں، اصل میں یہ حسد ہے ان کے دل میں۔ اب بتایا کیا جا رہا ہے ایمان والوں کو؟ فاعفو، بس تم معاف کرو، معاف کرو، مطلب اس بات کو رہنے دو، وصفحو، وصفحو تصفیہ کہتے ہیں ہم، تصفیہ سے مراد یہ ہوتا ہے، صفا بھی اسی سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلی بات سمجھ لو، گزری ہوئی بات سمجھ لو، درگزر کر دو، وصفحو، یہاں
اور تم درگزر کرو. اب یہ ہاتھ روکے جا رہے ہیں، اس وقت کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، کیونکہ ابھی سٹارٹ ہے. ابھی آگے جا کے معاملات ہونے ہیں، جنگیں و جدال ہونے ہیں. یہ آگے معاملات کو دیکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فی الحال کے لیے کہہ رہے ہیں معافی درگزر سے کام لو. حتیٰ یہاں تک کہ یاتیا، لے آئے، اللہ بامرہ، یاتی اللہ بامرہ، یاتی لائے اللہ بامرہ. اچھا، آتی کے معنی ہوتے ہیں جیسے یاتی آیا نا، وہ آتا ہے، وہ آئے گا. اچھا، یاتی کے بعد اسی جملے میں بھی آ جائے، جیسے اوپر بھی اپنے نے بات کی تھی، تو وہ لاتا ہے، وہ لائے گا. اس طرح ترجمہ ہوتا ہے. اچھا، مزید اس کو اگر ہم دیکھیں، حتیٰ لگ گیا، حتیٰ یاتی، یہاں تک کہ وہ لے آئے. اب یہ حتیٰ کی وجہ سے تھوڑی سی اور تبدیلی ہمیں مل گئی. حتیٰ یاتی اللہ، یہ جو پورا جملہ اس طرح بن رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ لے آئے. بے امرہی کو اگر ہم شامل کر دیں مزید، حتیٰ یاتی اللہ بے امرہی، یہاں تک کہ اللہ لے آئے اپنے حکم کو. اب وہ حکم کیا ہے؟ وہ اتمام حجت کے بعد ان پر عذاب کا آنا، جو کہ آ گیا تھا آگے. تو اس وقت کے لیے صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے درگزر سے کام لو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، دیکھیں تکرار، پھر وہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. سبحان اللہ. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مستقل قادر ہے. قدیر وہی یا کا اضافہ مستقل اور دوام کا مفہوم پیدا کرتا ہے. اور پھر مزید کہا کیا جا رہا ہے، یکسوئی اختیار کرو، اپنے دین پہ لگے رہو. تو عام طور پر جب یہ دو چیزوں کا تذکرہ آتا ہے، اس کا مطلب ہے دین کے احکامات پر چلتے رہو. جو ارکان اسلام ہے ہمارے بیسیکلی، وہ یہی بتائے جا رہے ہیں. سب کا ادھر شمول ہو جاتا ہے جب یہ دو اکٹھے آ رہے ہوں. وہ عقیم الصلاح، اور تم سب نماز قائم کرو. وہ آت الزکا، اور تم سب ادا کرو زکوٰۃ کو. وما تقدمو، اور مزید یہ بتا رہا ہے، اور جو تقدمو تم سب آگے بھیجو گے. قدم کہتے ہیں نا آگے بڑھنے کے لیے. تقدمو تم سب آگے بھیجو گے، لانفسکم اپنی جانوں کے لیے. لی کے معنی کے لیے، کم کے معنی اپنی یا تم سب کی. انفس جان، یعنی کہ جمع میں آ رہے جانو، اپنی جانوں کے لیے. من خیر، بھلائی میں سے. تجدو، تجدوہ تم سب اسے پاؤ گے. عند اللہ، اللہ کے پاس. کہا کیا جا رہا ہے، جو کچھ تم یہاں کر رہے ہو، جو کچھ ڈپازٹ کر رہے ہو، ہم خرچ کرتے ہیں ویسے ہمیں سمجھ میں آتا ہے ہم نے خرچ کر دیا، ختم ہو گیا. نہیں، وہ اللہ کے پاس ہمیں مل جائے گا. یعنی کہ اللہ کے بینک میں وہ ہمارے جمع ہو رہا ہے، وہ کھاتا بڑھ رہا ہے، اور اللہ کے بینک میں بڑھ چڑھ کے ادا ہوگا. ریورس میں جب ریٹرن میں ہمیں ملے گا. تجدو، وجد کہتے ہیں نا، پانا، وجود ہونا، کسی چیز کا موجود ہونا. تمہیں وہ مل جائے گا. تجدو ہو، تم سب پاؤ گے اسے. ان اللہ، اللہ کے پاس. ان اللہ، بے شک اللہ، بیما، اس سے جو. بی کے معنی یہاں پر مطلب کو ترجمہ کیا گیا. ماں جو، بیما جو، اس کو جو، تعملون تم سب عمل کرتے ہو. بصیر، بصیر کے معنی دیکھ رہا ہے. جو تم عمل کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. وقالو، اب یہ ایک نئی بات ان کی طرف سے، ایک اور فتنہ جو انشاءاللہ اگلی آیات میں بھی اس کا تسلسل آئے گا. وہ یہ ہے، وقالو، ان سب نے کہا. مطلب وہ جو یہود سے کی طرف سے جو منافقین بنے، مطلب یہود جو اپنا دعویٰ کرتے. اب ہو کیا رہا ہے، یہود اور نصارہ آپس میں نہیں بنتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے در پہ ہو گئے تھے یہود، لیکن اب دشمن کامن ہو گیا. دونوں مل کے یہ بات کریں اصل میں تو اہل کتاب ہمیں، یہ تو بلا وجہ بن گئے. تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، وقالو، وہ سب، ان سب نے کہا، لن يدخلوا، خلا، لن يدخلا، ہرگز داخل نہیں، ہرگز داخل نہیں ہوگا، الجنہ، جنت میں، الا، مگر، من کانا، جو ہو، ہودن او نصارہ، ہود یہودی، او یا نصارہ. یعنی کہ جنت میں تو صرف یہودی ہونا اور نصارہ ہونا کی بنیاد پہ ہم داخل ہوں گے. ذرا غور کیجئے آج ہم کیا کہتے ہیں، جنت میں داخلے کا ہمارا ٹکٹ کیا ہے؟ یہ کہنا کہ ہم مسلمان ہیں. اس وقت کے یہ فرقے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے قرآن کی دعوت لے کر،
اس وقت کے یہ دو فرقے موجود تھے، بلکہ مشرکین کو بھی شامل کر لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے توسط سے. تو یہ فرقے تھے. آج بھی ہمارے فرقے یہی کہتے ہیں فلاں فرقہ نہیں جائے گا ہم جائیں گے، فلاں فرقہ نہیں جائے گا ہم جائیں گے. تو تھوڑا سا غور کیجئے، ہم بھی انہی فرقہ واریت میں ہیں. تل کا، آگے اللہ تعالیٰ واضح بھی کر رہے ہیں، یہ امانیہم، ان کی خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، جو کہ جھوٹی تمنائیں ہیں. ان کی جھوٹی تمنا ہے. کل، تم کہو، یعنی کہ آپ کہہ دیجئے، ہاتو برہانکم. ہاتو، یہ لفظ اس طرح آتا ہے، اس کا مطلب ہے لے آؤ. برہانکم، برہان ہم جانتے ہیں اس لفظ کو دلیل کے طور پر آتا ہے. اصل میں فعلان کے لفظ پہ آیا ہے، مبالغے کا صیغہ ہے. بارہ ہا اس کا مادہ ہے. اصل میں اس کا جو لغوی معنی ہے، گورے پن اور صاف رنگت کے باعث جلد چمک رہی ہو، یعنی کہ واضح ہونا کسی چیز کا، کسی چیز کا قطعی ہونا اور واضح ہونا. پھر یہ لفظ اپنے واضح، ثابت اور قائم ہونے کی وجہ سے روشن اور لطیف دلیل کے لیے استعمال ہونے کا. ایسی دلیل جس کو جھٹلایا نہ جا سکے، اتنا واضح ہو. برہان وہ دلیل جس کو جھٹلایا نہ جا سکے. اپنی دلیل لے کر آؤ. ان کن تم صادقین، جو یہ تم دعویٰ کر رہے ہو اگر سچے ہو اس میں تو لے کر آؤ. ان کن تم صادقین، اگر تم ہو سچے اس میں. بلا، ہاں کیوں نہیں. اب اللہ تعالیٰ ساتھ میں اپنا قانون بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ کس کو ایکسپٹ کرتا ہے. جنت اور دوزخ کا معاملہ کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ من، جو اسلم، جھکا دے، وجہہ، اپنا چہرہ، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے غرور کو. چہرے سے مراد، چہرہ ایسی چیز ہے جو بندہ ہمیشہ اٹھا کے رکھتا ہے، اس کو جھکا دینے کا مطلب ہے اپنے آپ کو نیچا دکھانا. وجہہ، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے لیے. وہ ہوا، اور وہ محسنین، اور محسنین میں سے ہو. یہاں نیکی کرنے والا ترجمہ لکھا ہے، لیکن اس کا اصل مرتبہ ترجمہ یہ، حق سے بڑھ کر کوئی کام کرنا، جو کرنا تھا اس سے بڑھ کر کوئی کام کرتا ہے اس کو محسن کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جھکنے والا سبھی جو ہے نا محسن ہوتا ہے. وہ محسن ہو کر جھک رہا ہو، کوئی فتنے کی وجہ سے نہیں، کوئی زبردستی نہیں، محسن ہو کر جھک رہا ہو. اس کے لیے کیا ہے؟ فلاح، بس تو اس کے لیے ہے اجرہ، اس کا اجر، عند ربہ، اس کے رب کے پاس. ولا، اور نہیں، خوف، خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا، اور نہ، ہم یحزنون، وہ سب غمگین ہوں گے. رواں ترجمہ کر لیتے ہیں. ان کے فتنوں سے بچنے کے لیے ایمان والوں، تم بارگاہ رسالت میں بیٹھو تو رائنا نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو، اور جو کچھ کہا جائے اسے توجہ سے سنو. اور اس بات کو یاد رکھو کہ ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اہل کتاب ہوں یا مشرکین، ان میں سے جو لوگ، جن لوگوں نے کفر کیا، وہ نہیں چاہتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر کوئی خیر نازل کیا جائے. یہ احمق نہیں جانتے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور نہیں جانتے کہ اللہ بڑی عنایت فرمانے والا ہے. انہیں اعتراض یہ انہیں اعتراض یہ ہے کہ تورات کی شریعت میں ہم کوئی تبدیلی کیوں کرتے ہیں. انہیں بتا دو کہ ہم اس کتاب کی جو آیات بھی منسوخ کرتے ہیں یا اسے بلا دیتے ہیں قرآن میں، اس کی جگہ اس سے بہتر یا اس جیسی کوئی دوسری لے کر آتے ہیں. کیا تم نہیں جانتے لوگوں کے اللہ کے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ وہ جس کو چاہے گا اپنی شریعت کا حامل بنائے گا. اور تم اگر اس کا یہ فیصلہ نہیں مانتے ہو تو اللہ کے سوا تمہارے لیے اس دنیا میں پھر کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار. ان کی پیروی میں ایمان والوں، کیا تم بھی اپنے رسول سے اسی طرح کی باتیں پوچھنا چاہتے ہو جس طرح کی باتیں اس سے پہلے موسیٰ سے پوچھی گئی تھی؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایمان کا طریقہ نہیں ہے، اور معلوم ہونا چاہیے جس نے ایمان کے بدلے میں کفر کو لے لیا وہ پھر سیدھی راہ سے بھٹک گیا. بہت سے اہل کتاب محض اپنے جی کے حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ تمہیں کفر کی طرف پلٹ دیں، اس کے باوجود کہ حق ان پر اچھی طرح واضح ہو گیا. سو ان سے درگزر کرو اور نظر انداز کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر کر دے. بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ
کوئی شخص جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جب تک کہ وہ یہودی یا نصرانی نہ ہو، اور یہ انہوں نے محض آرزوئیں باندھ لی ہیں کہ ان سے کہو کہ تم سچے ہو تو اس کے لیے اپنی کوئی دلیل پیش کرو۔ ان کی اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنی ہستی جن لوگوں نے اللہ کے سپرد کر دی اور وہ اچھی طرح سے عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اس کے پروردگار کے پاس محفوظ ہے۔ ان کے لیے نہ وہاں کوئی اندیشہ ہے اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك جزاكم الله خيرا۔